السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج 29 مئی 2026 جمعہ کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، اس وقت سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر اسی کے جواب دینے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے آج کل سب سے آسان ہدف مدارس، علماء کرام اور اسلامی شاعر کو بنا لیا گیا ہے۔ سفیان نامی کامیڈین شخص یا اس جیسی سوچ رکھنے والے دیگر افراد کا مدارس کو محض چندہ بٹورنے کا ذریعہ قرار دینا دراصل ان کی زمینی حقائق سے دوری اور تاریخ سے مکمل ناواقفیت کا واضح ثبوت ہے۔ ایسے بے بنیاد اور کھوکھرے الزامات کا مدلل اور منطقی جواب دینا بہت ضروری ہے تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ کسی بھی ادارے یا نظام پر تنقید کرنے سے پہلے اس کے مقاصد اور معاشرے میں اس کے کردار کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ جو لوگ مدارس اسلامیہ پر چندہ بٹورنے کی پھپتی کستے ہیں، انہیں حقیقت کا آئینہ دکھانا ناگزیر ہے۔ مدارس محض چار دیواری کا نام نہیں، بلکہ یہ وہ عظیم فلاحی اور تعلیمی ریاستیں ہیں جو اس وقت اپنا کردار ادا کر رہی ہیں جب حکومت اپنے شہریوں کو بنیادی حقوق دینے میں ناکام ہے۔ دوستو، میں ہوں محمد تھانوی اور آپ اس رپورٹ کو سن اور دیکھ رہے ہیں محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چند حقائق جو ناقدین کو جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، لاکھوں غریب اور یتیم بچوں کا سائبان۔ مدارس پر انگلی اٹھانے والوں نے کیا کبھی سوچا ہے کہ ان اداروں میں زیر تعلیم لاکھوں بچے کون ہیں؟ یہ ان غریب، نادار اور یتیم خاندانوں کے چشم و چراغ ہیں جنہیں حکومتی 2 وقت کی روٹی اور بنیادی تعلیم دینے سے قاصر ہیں۔ مدارس ان بچوں کو نہ صرف مفت تعلیم دیتے ہیں بلکہ ان کے قیام و طعام، رہائش اور کھانے، علاج اور کپڑوں کا بھی مفت بندوبست کرتے ہیں۔ اگر آج یہ مدارس بند کر دیے جائیں تو کیا مدارس پر تنقید کرنے والے ان لاکھوں بے سہارا بچوں کو اپنے گھروں میں پناہ دیں گے؟ نمبر 2، مدارس کو ملنے والے عوامی تعاون کو تنزیہ انداز میں چندہ بٹورنا کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تعلیم کا سب سے بڑا اور کامیاب ڈی سینٹرلائزڈ ماڈل ہے۔ اگر کوئی غیر ملکی یا سیکولر NGO عوام سے پیسے مانگے تو اسے ماڈرن زبان میں فنڈ ریزنگ اور کراؤڈ فنڈنگ کہہ کر ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے، لیکن جب مسلمان اپنی زکوٰۃ اور صدقات اپنی خوشی سے ان اداروں کو دیتے ہیں تاکہ کوئی غریب بچہ ان پڑھ نہ رہے تو اسے بغض و عناد کی بنا پر چندہ مانگنا کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ صریحاً دوہرا معیار ہے۔ نمبر 3، شفافیت اور کڑا احتساب۔ یہ الزام کہ مدارس میں رقوم خرد برد ہوتی ہیں سراسر جہالت پر مبنی ہے۔ ہر مستند مدرسے کا ایک باقاعدہ دستوری ڈھانچہ ہوتا ہے جس میں مجلس شورا اور مجلس عاملہ شامل ہوتی ہے۔ ہر سال باقاعدہ ایڈٹ ہوتا ہے اور پائی پائی کا حساب رکھا جاتا ہے۔ عوام بے وقوف نہیں ہے، وہ اپنے خون پسینے کی کمائی اسی ادارے کو دیتے ہیں جس کے منتظمین کے تقوی و دیانتداری پر انہیں کامل یقین ہوتا ہے۔ نمبر 4، تاریخ کے اوراق اور مدارس کا کردار۔ جنہیں مدارس کی افادیت نظر نہیں آتی انہیں تاریخ پڑھنی چاہیے۔ جب انگریز نے بر صغیر پر قبضہ کر کے مسلمانوں کا تعلیمی، معاشی اور عدالتی نظام تباہ کیا تھا تو یہ مدرسے ہی تھے جنہوں نے علم کے شمع کو بجھنے نہیں دیا۔ تحریک ریشمی رومال ہو یا آزادی ہند کی دیگر عظیم جدوجہد، ان سب کی قیادت انہی مدارس کی چٹائیوں پر بیٹھنے والے بوریا نشینوں نے کی تھی۔ ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں بیٹھ کر اسمارٹ فونز پر انگلیاں چلا کر کسی پر بھی الزام تراشی کرنا بہت آسان ہے۔ اگر واقعی سچائی جاننے کا دعویٰ ہے تو کبھی صبح سویرے کسی مدرسے کا دورہ کرے، آپ کو وہاں نظر آئے گا۔ قرآن کی تلاوت میں مگن وہ معصوم بچے جو سڑکوں پر رلنے سے بچ گئے، انتہائی قلیل مشاہرے یعنی تنخواہ پر دن رات محنت کرنے والے وہ اساتذہ جو اگر چاہتے تو دنیاوی ڈگریاں لے کر لاکھوں کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے قناعت پسندی کو چنا اور دین کی خدمت کو ترجیح دی۔ مدارس اسلامیہ امت کے وہ مضبوط قلعے ہیں جو کسی نام و نہاد سوشل میڈیا دانشوروں کی تنقید سے نہ پہلے گرے ہیں اور نہ وہ اب گریں گے۔ یہ چندے کی دکانیں نہیں بلکہ انسانیت، اخلاقیات اور علم کے وہ چشمے ہیں جو صدیوں سے معاشرے کو سیراب کر رہے ہیں۔ ان پر انگلی اٹھانے سے پہلے انسان کو اپنی معلومات، اپنی عقل اور اپنی نیت تینوں کا علاج کروانا چاہیے۔ یہ دعویٰ کہ مدارس کا ایجوکیشن سسٹم بالکل ختم ہو گیا ہے یا فرسودہ ہو چکا ہے، دراصل تعلیمی نظام کے بنیادی مقاصد اور فلسفے کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ تنقید کرنے والے اکثر یہ بنیادی غلطی کرتے ہیں کہ وہ مدارس کو جدید اسکولوں یا یونیورسٹیوں کے ترازو میں تولنے لگتے ہیں۔ علم منطق میں اسے غلط زمرہ بندی کہا جاتا ہے۔ کسی بھی تعلیمی نظام کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ اس بات پر ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ نظام بنایا گیا تھا کیا وہ اسے پورا کر رہا ہے یا نہیں۔ مدارس پر یہ اعتراض کہ ان کا نظام تعلیم فیل ہو گیا سراسر لا علمی اور حقائق سے چشم پوشی پر مبنی ہے۔ مدارس کا بنیادی مقصد
ڈاکٹر، انجینئر، وکیل یا IT ایکسپرٹ پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد قرآن و سنت کے ماہرین، فقہا، مفتیان کرام اور ایسے اخلاقی رہنما تیار کرنے ہیں جو امت کی دینی رہنمائی کر سکے۔ کیا کوئی میڈیکل کالج پر یہ تنقید کرتا ہے کہ وہاں سے سول انجینئر کیوں نہیں نکل رہے؟ کیا کسی انجینئرنگ یونیورسٹی کو اس بات پر بند کیا جاتا ہے کہ وہ اچھے وکیل پیدا نہیں کر رہی؟ جب ہر ادارے کا ایک مخصوص دائرہ کار ہے تو مدارس سے یہ مطالبہ کیوں کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا اصل کام چھوڑ کر سائنسداں پیدا کرے؟ مدارس کا نصاب، جسے درس نظامی کہا جاتا ہے، کوئی سطحی نصاب نہیں ہے۔ اس میں صرف رٹا نہیں لگوایا جاتا بلکہ عربی گرامر، صرف نحو، علم منطق، لوجک، فلسفہ، اصول فقہ اور علم کلام پڑھایا جاتا ہے۔ یہ علوم انسان کے اندر تنقیدی سوچ، تجزیہ کرنے کی صلاحیت اور قانون کو سمجھنے کا ملکہ پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدارس کے طلباء جب عصری تعلیم یونیورسٹی کی طرف آتے ہیں تو وہ وہاں بھی اپنی ذہانت کا لوہا منواتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدارس کا ایجوکیشن سسٹم ختم ہو گیا ہے، انہوں نے شاید پچھلی 2 دہائیوں میں کسی مدرسے کا نصاب اٹھا کر نہیں دیکھا۔ آج کے جدید مدارس میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ انگریزی، ریاضی، سائنس کی تعلیم باقاعدہ لازمی ہے۔ کمپیوٹر کورسز اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے باقاعدہ شعبے قائم ہیں۔ نقاد کہتے ہیں کہ مدرسے کا طالب علم معاشرے پر بوجھ ہے۔ یہ ایک اور سفید جھوٹ ہے۔ مدارس سے فارغ التحصیل افراد معاشرے کا ایک بہت بڑا اور اہم خلا پر کرتے ہیں۔ وہ لاکھوں مساجد میں امامت اور خطابت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ نکاح، جنازہ اور خاندانی مسائل، فیملی لا کے معاملات میں معاشرہ انہی کا محتاج ہے۔ اس کے علاوہ وہ ہزاروں طلبہ مدارس سے فارغ ہو کر یونیورسٹیز سے PhD کرتے ہیں اور آج کالجوں، یونیورسٹیوں اور عدلیہ میں اعلیٰ عہدوں پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آج کے جدید ایجوکیشن سسٹم نے ہمیں بہترین پروفیشنلز تو دیے ہیں، لیکن کیا وہ بہترین انسان پیدا کر سکا ہے؟ آج اسکولوں اور کالجوں میں اخلاقی گراوٹ، منشیات اور بے روی کے جو مسائل ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ دوسری جانب مدارس کا ایجوکیشن سسٹم اپنے طلباء کو سادگی، ادب، قناعت اور اساتذہ کا احترام سکھاتا ہے۔ مدارس کا ڈسپلن اور اخلاقی تربیت کا نظام آج بھی جدید تعلیمی اداروں سے کئی گنا بہتر ہے۔ البتہ کچھ مدارس کے تعلق سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں اور چندہ بٹورنے کا ذریعہ ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر بیٹھ کر تمام مدارس اور کسی نظام کو ختم شدہ قرار دینا بہت آسان ہے، لیکن زمین پر اتر کر اس نظام کو چلانا اور اس کی افادت کو سمجھنا ایک سنجیدہ علم کا متقاضی ہے۔ مدارس کا ایجوکیشن سسٹم کل بھی کامیاب تھا اور آج بھی کامیابی سے اپنا کام کر رہا ہے۔ اگر سفیان جیسے افراد کو واقعی تعلیم سے اتنی ہی محبت ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ مدارس پر تنقید کرنے کے بجائے ان سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں کے گرتے ہوئے معیار تعلیم پر بات کرے جن پر قوم کا اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن نتیجہ صفر ہے۔ دانشوران دیانت کا تقاضا ہے کہ تنقید برائے تنقید کے بجائے زمینی حقائق کا اعتراف کیا جائے۔ دوستو، اس رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔